سین شین کے بعد صاد ضاد بھی سیم ہے، بس دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس طرح ہم لیں گے، یہاں سے ایسے لگے گا. میں یہاں پر بتاتا ہوں آپ کو، اس طرح. تو یہاں پر گیپ ہے اور یہاں پر بھی گیپ ہے، بالکل اسٹریٹ نہیں. دیکھیں ایسے بن گیا، اور اس کے بعد یہاں سے اس طرح، اور پھر یہاں سے جو ہم نے سین کے لیے دائرہ بنایا تھا وہی. اب یہ حصہ اتنا بڑا نہیں بنے گا، میں نے یہاں پر بتانے کے لیے کیا ہے. ایسے اس طرح، اور یہ صاد نقطہ لگائیں گے ضاد. ایسے بنتا ہے یہ ضاد صاد. ایک اور طریقہ بھی ہے، ایسے ایسے اور اس طرح. یہ بن گیا ضاد. ضاد ہی بنے گا یہ. اگر ہم نے یہ نہیں لگایا تو صاد بنے گا. مثال کے طور پہ ایسے اور اس طرح. کیا ہے یہ؟ یہاں پر نقطہ نہیں ہے تو یہ صاد بن گیا. لیکن اگر میں یہاں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، تھوڑا سا آگے، تو یہ ضاد بن جاتا ہے، کیونکہ یہ نقطہ شمار ہوتا ہے. ہم نے ایسا نہیں کرنا اتنا لمبا. کر سکتے ہیں اس طرح بھی، لیکن تاکہ ہم جب لکھیں تو تمیز ہو، سمجھ آئے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. لکھتے لکھتے کہیں یوں ہو جاتا ہے. ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، جب ہم لکھیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو. کوشش کریں کہ اس کو پہلے اچھے سے سمجھیں، فوکس اس کے اوپر اور اس کے اوپر کریں. یہ بڑا آسانی آ جائے گا. یہ ہو گیا صاد اور ضاد. لام کیسے ہوتا ہے؟ الف ہے تھوڑا سا لمبا، دیکھیں آپ ترچھا ہے. یہاں سے پھر ہم لگائیں گے اس طرح. یہی دائرہ جو ہم نے سین اور صاد ضاد کے لیے لگایا، یہ بن گیا لام. اور اس کے بعد ہے میم. میم کیسا لگے گا؟ پہلے ایسے، اس کے بعد یہ اتنا لمبا آئے گا، ایسے آئے گا، یوں. بہت میں بس لمبا بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی شکل سمجھ میں آئے، اس کو لکھتے کس طرح ہے. اتنا کافی ہے. اور پھر یہاں سے الف لگے گا لائن کے نیچے. یہ لائن کے نیچے آتا ہے، ایسے ایسے اور یہ لائن کے نیچے، ایسے ایسے اور یہ لائن کے نیچے. اس کو ہم نے ایسا کھلا ہوا نہیں رکھنا، ایسے بنانا ہے. اس کے بعد لائن کے نیچے اس طرح، اور یہ بھی ترچھا آنا ہے، یہ بھی ترچھا آنا ہے. اسی طرح لکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں.